السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں دوستو، جس پر بھی کرمنل کیس بنا ہو، ٹھیک ہے، کرمنل کیس رجسٹر ہوا ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے ویڈیو میں نے کہا تھا آلریڈی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں ویڈیو میں جب بھی کرمنل کیس کا ذکر ہو کہ سر دیکھیں کرمنل کیس بننے کے بعد آپ لوگ کیوں اس کو ہلکا کیوں لیتے ہیں. میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ کرمنل کیس کے بننے کے بعد یہاں پہ پہلی دفعہ بنا ہو تو آپ یہاں کے اتنا تو آپ جانتے ہیں نا کہ یو اے ای کا، دبئی کا قانون سخت ہے، یہ اتنا تو آپ جانتے. آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے سنتے بھی تھے آپ لوگ، جانتے بھی ہو، اور یہاں آپ پر دیکھ بھی لے ہو، آپ لوگ دیکھتے بھی ہو. قانون سخت ہے. سخت کا مطلب جو قانون ہے اس پر عمل کرتے یہ لوگ. اگر کسی نے غلط کام کیا اس پر کیس بنتا ہے، پکڑا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے، جیل جاتا ہے، فائن بھرنا پڑتا ہے، کبھی ڈیپورٹ بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قانون پر عمل کرنے سے، اس کو تنفیذ میں لانے کی وجہ سے قانون سخت ہے. مگر مطلب ایسا تو کوئی ملک نہیں ہے نا، کوئی کنٹری تو ایسا آپ کو، کوئی کنٹری تو ایسی کنٹری نہیں ملے گی جہاں پہ قانون نہ ہو. قانون ہے، ہر ایک ملک میں قانون ہے، پر تطبیق میں نہیں لاتے، تنفیذ میں نہیں لاتے. غلط کام کرنے کے بعد بندہ پکڑا بھی جاتا ہے، پکڑتے بھی ہے، نہیں بھی پکڑتے، رشوت دے کر، رشوت کھلا کے بھاگ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، لوئر کو خرید لیتے ہیں، پولیس کو خرید لیتے ہیں. اس لیے جو قانون ہے اس کو تنفیذ میں نہیں لاتے، قانون سائڈ میں رہ جاتا ہے، اور یہاں لوگ پبلک پیسہ لے کر کھیلتے ہیں. اس کو دے دیا پیسہ، نکل آیا، رشوت دے کر، کھلا کر، واسطہ مار کے، فون کر کے وغیرہ. یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ بہت کم ہے یہاں پہ، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہے بھی، مجھے کوئی علم نہیں، لوگوں سے میں سنتا ہوں ہاں وہاں پہ چلتا ہے، وہاں پہ چلتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. پیسہ چلتا ہوگا، واسطہ چلتا ہوگا، رشوت لیتے ہوں گے، دیتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں سے سنتا ہوں. مگر نہ ہونے کے برابر ہے نہیں بالکل. قانون آپ لے 98 99 100% کے برابر ماشاء اللہ قانون کے تنفیذ میں لاتے ہیں. کسی نے غلط کام کیا، اس پر یہ قانون ہے، کیس بنا، انویسٹیگیشن ہوئی پولیس اسٹیشن میں، پھر نیابہ میں، پھر کورٹ میں، پھر فیصلہ آیا، پھر سزا ہوئی، پھر فائن بننا پڑا، جیل جانا پڑا، رپورٹ ہونا پڑا. ایسا ہی ہے. تو ویڈیو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ میسج جانا تھا یار، کیس بننے کے بعد، کرمنل کیس بننے کے بعد اس کو ہلکا نہ لیا. یہ نہ کہ یار کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے یار، صرف تھوڑا سا اس کو میں نے مارا تھا، تھوڑا سا پیسہ لیا تھا، 1000 درہم، بس 500 درہم، کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ جو لیا اس کو نہ دیکھیں، یہ پیسہ 500 ہے، 5000 ہے، 50,000 ہے، 5 لاکھ ہے، 5 ملین ہے، وہ اس کو نہ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، اس کے پیچھے الزام کیا لگا، الزام تہمہ کیا لگا آپ پر، الزام کیا، چارج کیا لگا، اس کو دیکھے. ٹھیک، اس کو مارا تھا، مارا بس ایک ٹپڑ مارا تھا، بس کچھ بھی نہیں کیا. معافی خوف دنیا سمجھ کے، میں تو معافی خوف دنیا ڈرتا نہیں ہوں نا، اس لیے میں نے ٹپڑ مارا تھا. معافی خوف دنیا میں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہتے ہیں، سب کے لیے میں یوز کر رہا ہوں، صرف ان لوگ کے لیے نہیں، سب کے لیے. یہاں پہ جو سب کے لیے، آل نیشنلٹیز کے لیے. ٹھیک ہے، ایک گروپ کی طرف نہیں جانا، ایک پارٹی کی طرف، ایک قوم کی طرف نہیں. معافی خوف دنیا مطلب یہ ہے کہ میں ڈرتا نہیں، میں بھی شجاع اور ہمت والا اور بدلہ لینے والا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. بس اس میں میرا کیس بن گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں سوچنا، کچھ نہیں ہوگا، نہیں سوچنا. کیس بنا، اس میں جو لفظ لکھ کر آیا اس کا نام ہے اعتداء. اعتداء، زیادتی، یا تو ظلم، یا تو مار پیٹ. اعتداء کا لفظ، یہ چارج ہے، یہ تہمہ ہے. یہ اس کو دیکھ کے آپ کو چلنا ہے کہ یہ جو تہمہ لگا، اس تہمہ پہ کیا کرنا چاہیے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تھوڑا سا یہ کیا تھا، تھوڑا سا ہاتھ لگایا تھا، اتنا سا پیسہ لیا تھا، صرف گاڑی لے کر میں نے وہاں پہ لے کر گیا اور گاڑی چلا کے لایا، اور بس تھوڑا 2 منٹ لیٹ ہوا تھا. ایسا نہیں، اس کو نہ کہ آپ نے جو کیا اس کے نہیں. تہمہ، الزام کیا لگا آپ پر. مجھے جب بھی کسٹمر کلائنٹ فون کر کے کہتا کہ میرے پر یہ کیس بنا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سمپل سا کیس ہے، چھوٹا سا کیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوئر نہیں چاہیے. میں سب سے مین سوال، میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کسٹمر سے کہ الزام کیا لگا، الزام تہمہ کیا لگا. الزام پر کام چلتا ہے. میں کورٹ میں 10 سال جب کام کیا تو کیس ٹائپ کرتے وقت جج کے سائڈ میں بیٹھ کر جب کیس ٹائپ کرتا ہوں نا، اسی تہمہ پر فوکس کر کے جج اس کو کس طرح کہ بندہ کو بری نکال سکے، بے قصور بنانے کے لیے اس الزام سے کیسے اس کو چھٹکارا دے، اس پر سوچتا تھا. یا تو اگر ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، کہ یہ غلطی کی،
اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، جان بوجھ کر ہو، نہ انجانے ہو، یا تو بدلہ لینے کے لیے، یا اس کو سزا دینے کے لیے جج سوچتا ہے کہ اس تہمہ کو اس پر کس طرح ثابت کروں. وہ نہیں ہے وہ ٹپڑ مارا تھا، تھوڑا سا پیسہ لیا تھا، وہ گاڑی لے کے 2 منٹ لے 1.5 لاکھ، ایسی یہ نہیں ہے. جو آپ نے کیا اس کو سائڈ میں رکھے، جو الزام لگا اس میں اس سے آپ کو نکالنا ہے کہ الزام مجھ پر سے ہٹاؤ، مجھے بے قصور، مجھے بری کرو، مجھ پر سے یہ نکالو، اتار دو، جو آپ نے مجھ پر یہ تہمہ لگا کر یہ چڑھا دیا، اس کو نکال دو. تو جج بھی سوچتے کہ اس کو کس طرح بری اور بے قصور نکال سکتے ہیں، ثبوت وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اسٹرانگ ثبوت ہونے کی وجہ سے، اس کو کس طرح ہم لوگ سزا دے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ جج جن کے ساتھ میں نے کام کیا، زیادہ تر یہی سوچ ان کی ہوتی ہے کہ کم سے کم سزا دے. ماشاءاللہ الحمدللہ کم سے کم سزا دے. قانون میں تو ایسا ہوتا ہے نا، کم سے کم اتنا فائن، زیادہ سے اتنا فائن، کم سے کم اتنے مہینے کے لیے جیل، یا زیادہ سے زیادہ اتنے مہینے کے لیے، اتنا سال کے لیے جیل، کم سے کم 6 منتھ، زیادہ سے زیادہ 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15. ٹھیک ہے. تو جج صاحب لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کم سے کم یہ اوپر نہیں، زیادہ سے کم سے کم سزا سنانے کے لیے وہ ماشاءاللہ اسی سوچ میں رہتے کہ وہ انسان ہے، ظلم نہیں کرنا چاہتا. جب اس کو چانس مل رہا قانون کے اندر کہ ایک انسان کو کم سے کم سزا دے، کم سے کم سزا سنائے، تو وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. رحم کرنا چاہتا ہے، رأفت کے ساتھ اس کو چاہتا ہے کہ کم سے کم سزا سنائے. اور اگر جج کو بہت مطلب 95 کیسز کے میں کم سے کم اور 5% کیس میں وہ جب دیکھتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا، یہ غلط کام کیا، اس کو تو اگر ایسا نہیں کیا تو، اس طرح سزا نہیں دی تو کل کو یہ جا کے پھر کرے گا. ایک یہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ پہلے بھی کیس بنا، یہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ کیس بن رہا ہے، یہ تو عادی ہے، یہ تو مطلب یہ تو آج نکلا پھر کل پھر کرے گا. تو اس وقت اس حال میں اس انسان کو سزا دینے کے لیے جج کبھی تھوڑا سا زیادہ، کم سے کم تھوڑا زیادہ سوچتے کہ اس کو تھوڑی سی سزا زیادہ ملے، مگر قانون سے باہر نہیں. ایسا نہیں ہے 3 سال ہو تو 10 سال نہیں، اسی کے اندر، قانون کے اندر رہ کر مڈل میں آ کر بالکل کم اور مڈل، اس کے بیچ مڈل سے، اس کو یہ ماشاءاللہ سوچتے کہ مڈل سے بھی اوپر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بھی ہے مخدرات کیس میں، قتل کا کیس میں، اس میں ہے تھوڑا وہ 5 سال 10 سال، کیونکہ اس میں منیمم سزا بھی 5 سال 10 سال 15 سال ہے نا. تو منیمم بھی اگر کم سے کم 5 سال، اس سے کم تو نہیں کر سکتے، تو 5 سال کی سزا سنا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی 3 سال 1 سال تک روک بھی رکھتے کہ سزا سنانے کے بعد اس کو تنفیذ نہ کرے، جیل نہ بھیجے، 1 سال تک جیل نہ بھیجے، 3 سال تک جیل نہ بھیجے، ایسا بھی ہے. اور اپیل میں جا کر پھر جیل کو معاف کر کے 1-2 مہینے کے لیے بھی سزا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیس کو ہلکا نہ لیا کرے. شروع میں کیس شروع ہوتے ہی کوشش کرے لوئر رکھے، لوئر سے پوچھے، لیگل ایڈوائزر سے پوچھے کہ اس کیس سے کس طرح بچ سکے، آگے نہ جانے دے، کم سے کم سزا ملے یا تو بالکل ہی نہ ملے، بری اور بے قصور نکلے. یہ سوچے، نہ چھوڑنا دے کہ کوئی بات نہیں، ہونے دو، جانے دو، جاؤں گا بتاؤں گا جج کو، یہ کہوں گا وہ کہوں گا. نہیں، جج کے سامنے ٹائم ہی کی طرح آپ کو 2-3 سوال تو وہ ریڈی ہوتے ہیں ان کے پاس، 2-3 سوال 5 سوال تو ریڈی رہتے ہیں کہ یہ پوچھنا ہے. میں جیسے مجھے پتا ہے کون میں کام کیا، لکھ کر رکھتے ہیں جج 1 2 3 4 سوال پوچھنے ہیں اس ملزم سے، کیونکہ کیس میں چاہیے سزا دینے کے لیے ان سوالات کے جواب چاہیے. آپ سوچتے ہیں یار میں جج کو یہ کہوں گا وہ کہوں گا، یہ ٹائم کی طرح کہنے کے لیے یہ سب کچھ لکھ کر دینا پڑتا ہے. یا تو لوئر کو رکھ کر یا تو کسی اور جاننے والے سے لکھ کر سبمٹ کیا کرے، تاکہ جج صاحب کیس کی ڈیٹ آنے سے پہلے، ہیئرنگ ڈیٹ آنے سے پہلے پڑھ لے، دیکھ لے، اور مائنڈ میں اگر کچھ ہے اور زیادہ مزید سوال کرنے کے لیے وہ لکھ لے. ٹھیک ہے. اگر 10 سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ کل جو آپ نے لکھ کر دیا وہ پڑھ کر 10 کے بجائے وہ آپ سے 3 سوال پوچھے، صرف باقی 7 سوالوں کے جوابات مل گئے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.